حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 1000 سال عمر عطا فرمائی، جس میں سے 950 سال آپ علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبدالغفار تھا۔ آپ علیہ السلام قوم اور آخرت کی فکر میں بہت زیادہ روئے، جس کی وجہ سے آپ کا نام نوح یعنی زیادہ رونے والا رکھ دیا گیا۔ اولاد آدم کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شیطان کو تو پہلے ہی پسند نہیں تھا۔ شیطان چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح اولاد آدم کو اللہ کی رحمت سے دور کیا جائے۔ شیطان کو یہ پتہ تھا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، کیوں نہ لوگوں کو اسی شرک میں مبتلا کیا جائے۔ آخرکار شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا کہ تمہارے جو نیک لوگ فوت ہو چکے ہیں، تم ان کے مجسمے بناؤ تاکہ تمہاری آنے والی نسلیں ان کو دیکھیں تو ان کے اندر عبادت کا شوق پیدا ہو۔ لوگوں نے شیطان کا حکم مان کر مجسمے بنا دیے۔ اسی طرح سے قوم نوح میں شرک کی ابتدا ہو گئی۔ پھر جب مجسمے بنانے والوں کا انتقال ہو گیا، ان کے بعد آنے والے لوگوں نے لا علمی میں یہ سمجھا کہ ہمارے باپ دادا انہی مجسموں کی عبادت کیا کرتے تھے، بس انہوں نے بھی مجسموں کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اس طرح سے ان کے درمیان شرک پھیل گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رحمت فرماتے ہوئے انہی لوگوں میں سے ایک بندہ حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے توحید کی طرف بلایا اور شرک کرنے سے منع فرمایا، تو ان لوگوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا اور کہا کہ تم تو ہماری طرح ہی ایک انسان ہو، پھر تم نبی کیسے بن گئے؟ قوم کے سخت رویے کے باوجود بھی حضرت نوح بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، پر انہوں نے حکم ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال گزر گئے دعوت حق دیتے ہوئے۔ انہوں نے دعوت حق قبول کرنے کی بجائے آپ کو مختلف دھمکیاں دینے لگے اور کہنے لگے کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ جب حضرت نوح کی دن رات دعوت ایمان اور بے مثال کوشش کے باوجود قوم نے دعوت ایمان قبول کرنے کی بجائے عذاب کا مطالبہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے بھی بذریعہ وحی آپ علیہ السلام کو آگاہ کر دیا، جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ لا چکے، اب مزید ایمان نہیں لائیں گے۔ پس حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے مدد کی درخواست کر دی۔ جب حضرت نوح نے اللہ سے مدد کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ایسے میدان میں کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے جس کے اطراف میں دور دور تک پانی نہیں تھا۔ جب کافر لوگ پاس سے گزرتے تو وہ آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے کہ یہاں تو دور دور تک پانی بھی نہیں ہے، تم کشتی کا کیا کرو گے پھر؟ جب حضرت نوح نے کشتی کو تیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ آپ خود بھی کشتی میں سوار ہو جاؤ اور میرے مومن بندوں اور تمام حیوانات میں سے جوڑا جوڑا کشتی میں سوار کر لو۔ بس حضرت نوح نے مومن بندوں اور حیوانات میں سے جوڑا جوڑا کشتی میں سوار کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست طوفان بھیجا کہ آسمان سے بھی زوردار بارش برسنے لگی اور زمین سے بھی پانی ابلنے لگا۔ چند لمحات کے بعد پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ جب قوم نوح پر سخت طوفان آیا اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، قوم نوح کے کافر لوگ پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔